اللہ میاں کی ہدایت ہے. جو بنیاد ہے زندگی کی وہ علم ہے. انسان ہونے کا کیا مطلب ہے اور انسان کی کیا ذمہ داری ہے. ہمارا دوسرا کردار یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جو کردار ہے پورے طریقے سے نہیں نبھا رہے. جو چیزیں آپ ایک کردار میں سیکھیں گے اس کا فائدہ دوسرے کردار میں ہوگا. جو ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس سے اس کا فائدہ ہونا ہے کسی کو, اس میں بھی نظر آتا ہے, تو اس کا بڑے نقصان ہے, اس کے پورے معاشرے کو نقصان ہوتے ہیں. یا تو آپ مسلمان ہیں یا نہیں. اگر آپ وہ کردار اچھے ادا کر رہے ہیں تو اس کا اثر آپ پہ پڑے گا بلکہ پورے معاشرے پہ پڑے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید اعجاز گیلانی, اردو کینیڈا ہمارا یوٹیوب چینل ہے. آج میرے ساتھ جناب ڈاکٹر منیر پیرزادہ صاحب ہیں. میڈیکل سے تعلق تو ہے ہی ہے, لیکن جو کتاب ہے, جو دانش ہے, علم ہے, ادب ہے اور شاعری ہے, پھر ایک تخلیق کا جو عمل ہے, وہ اللہ نے ان کو اس سے ہٹ کر ایسا دیا ہے کہ مختلف موضوعات کے اوپر جو گفتگو ہے وہ یعنی سننے والی بھی ہوتی ہے اور اس میں آگے بہت سارے در کھلتے ہیں. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور یہ اس میں ہم جو ہمارے بنیادی موضوعات ہیں ان میں ہماری لائف ہے, زندگی ہے. تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ زندگی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس بارے میں ہماری کچھ رہنمائی کریں. میں دیکھو بڑی عنایت ہے اعجاز کی کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے اور میرے سے یہ انہوں نے سوال کیا کیونکہ میری ان سے گفتگو ہوئی تھی. میں نے کہا مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جب میں لوگوں سے باتیں کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ ٹیپ کریں, کچھ ایسی بات کریں جس سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو. تو دیکھو ویسے تو میں کوئی عالم نہیں ہوں, نہ میں کوئی اسکالر ہوں, میں ایک آرڈنری قسم کا مسلمان ہوں. اور میں نے جو چیز بھی اپنے تجربات کی بنیاد پر, اپنی زندگی کی بنیاد پر اور اپنے زندگی میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں یا جو ناکامیاں ہوئی ہیں, جو ان سے سیکھا ہے اور کچھ پڑھا لکھا ہے, تو یہ میرے تجربات ہیں. تو آج گفتگو کا موضوع اعجاز نے یہ کہا کہ زندگی کو بناتے ہیں. تو اب زندگی جو ہے اس کو آپ ہزاروں طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ایک تو زندگی یہ ہے کہ دیکھیں زندگی ہمیں دی جاتی ہے کیونکہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں, تو ہر چیز وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ زندگی دینے والا تو اللہ میاں ہے. تو اللہ میاں نے جب ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان بنا کے پیدا کیا ہے تو بات زندگی کی وہاں سے شروع ہونی چاہیے. تو وہ بات کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ میاں نے تو ایک پتلا بنایا تھا. اس پتلے کو بنا کے حضرت جبرائیل آئے تھے, انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کر کے اور بھی کیا کیا جمع کر کے ایک پتلا بنایا تھا. اس پتلے سے ایک آدمی بنایا تھا. اس کے بعد اللہ میاں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی تھی اور اس کو روح پھونکنے کے بعد اس کو علم سکھایا تھا جو اللہ میاں کو معلوم ہے. اور اس کے بعد اللہ میاں نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی اس کو میں دنیا میں خلیفہ بناؤں گا, اس کے سامنے تم جھکو. تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مٹی سے بنا ہے, اس کے سامنے ہم کیسے جھک سکتے ہیں. تو اللہ میاں نے ان کو دو جواب دیے. ایک تو یہ کہ تم کو نہیں معلوم جو مجھے معلوم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں اپنے علم کی طرف اشارہ کر کہ اللہ میاں کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. اور دوسری چیز جنہوں نے یہ کہی کہ میں نے اس پتلے میں اپنی روح ڈال کے اس کو اپنا علم اور ہدایت سکھا دی. تو وہ جو فرشتوں کو جھکنے کے لیے بولا تھا وہ اس پتلے کے سامنے نہیں بولا تھا, وہ اس علم کی بنیاد پر بولا تھا. تو جو اہم چیز انسان کی سمجھنے والی ہے کہ انسان جب تک انسان نہیں ہے,
جب تک اس کے پاس علم نہ ہو. بالکل اور اگر اس کے پاس وہ علم نہیں ہوگا تو وہ حیوان رہے گا. کیونکہ ہمارا جو جسم ہے اس کا تعلق حیوانیات سے ہے. کیونکہ جتنے بھی حیوان ہیں وہ بھی اسی طرح مٹی سے انہی چیزوں سے بنے جس سے ہم بنے. ہمارے میں اور حیوان میں جو فرق ہے اور جو ہمیں فری ول جس کے ہم چوز کر سکتے ہیں اس کی جو اجازت ملی ہے اور ہمیں جو خلیفہ بنایا گیا ہے اس کا وجہ اللہ میاں نے جو ہمیں علم دیا ہے. اور وہ علم جو ہے وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو زندگی آپ کی اس وقت زندگی کہلا ہی نہیں سکتے, آپ انسان ہی نہیں کہلا سکتے کہ جب تک آپ وہ علم سیکھنے کی جد و جہد اور جستجو نہ کریں. اس کی پہلی ذمہ داری تو ماں باپ پہ ہوتی ہے, اور جیسے جیسے آپ کو عقل آتی ہے تو وہ ذمہ داری آپ تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو پہلا سبق ہے کہ زندگی کیا ہے, زندگی جو ہے جب تک آپ اس علم کو جو کہ اللہ میاں کی ہدایت ہے, جی اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ اور قرآن ہے, پیغمبروں کے میسج ہیں, اور جتنی بھی علماء کی نالج ہے جو ریکگنائز علماء ہے, اور پھر جو بھی سائنس ہے, کیونکہ ہر سائنس, ہر چیز اللہ میاں کی کریشن ہے اور ہر کریشن میں اللہ میاں کی نشانیاں ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے علم بنتا ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں پہلا مقصد علم کو نہیں بنائیں گے تو ہم کبھی حیوان سے انسان نہیں بنیں گے. اور کیونکہ ہم حیوان سے انسان نہیں بنیں گے تو ہمارے پاس زندگی نہیں ہوگی, کیونکہ حیوانوں والی زندگی تو جانوروں کے پاس بھی ہے. بالکل ٹھیک. تو زندگی کو زندگی بنانے کے لیے علم کی بہت ضرورت ہے. جب ہمیں وہ علم ملتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے, انسان کو کیسے رہنا چاہیے, آدمی کو کیسے جینا چاہیے, کیسے باپ بننا چاہیے, کیسے بیٹا بننا چاہیے, کیسے دوست بننا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں کہ جو بنیاد ہے نا زندگی کی وہ علم ہے. یعنی علم روشنی ہے اور رہنمائی ہے زندگی کی. علم روشنی ہے اور رہنمائی ہے, بالکل صحیح ہے. اور بغیر علم کے آپ اندھیرے میں ہیں, اور کیونکہ آپ اندھیرے میں ہیں تو آپ کی زندگی جو ہوگی وہ گھومے گی حیوانیت کے دوران. تو حیوان جو ہے, جو سارے حیوان کرتے ہیں کہ ان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھا لیتے ہیں, ان کو بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں تو وہ بچے پیدا کر دیتے ہیں, ان کو سونا ہوتا ہے تو وہ سو لیتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو اور کوئی فکر نہیں ہوتی. انسان کو تعلیم کے بعد یہ ساری احساسات اس میں آتے ہیں. شعور جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں, شعور آتا ہے کہ بھائی انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے انسان کی مدد کرنی چاہیے, مجھے اس دنیا میں چیزوں کو بگاڑنا نہیں چاہیے, بنانا چاہیے. میری جو ہر رول میں جو مجھے اللہ میاں دے رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے اس پہ عمل کرنے کے کیا طریقے ہیں, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں علم سے آتی ہیں. اور یہ ابھی آپ نے رول جو ہے زندگی کے بطور انسان جو ہے وہ کردار وہ کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا پہلے بات کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ہم ایز اے انسان پیدا ہوتے ہیں, ہمارے اندر جسم ہوتا ہے اور روح ہوتی ہے. تو ہمارا جو پہلا کردار ہوتا ہے وہ تو فوراً واضح ہو جاتا ہے کہ ہم انسان ہیں, ہم حیوان نہیں. تو یہ جیسے ہی ہمیں کردار ملا, اب ہمارا جیسے جیسے ہمیں شعور آتا جائے گا ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو یہ سیکھنا چاہیے اس ہدایت سے کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے اور انسان کی کیا ذمہ داریاں ہیں.
تو وہ سیکھنا وہ ہم سیکھتے ہیں اسی علم سے جو اللہ میاں کی ہدایت ہے، جو جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، جو حدیثوں میں ہے، جو علماء کے اس میں ہے، اور جو سائنس میں ہے۔ تو یہ سب جب ہم چیزیں سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کردار جو ہمارا پہلا کردار ہے انسان، ہمارا دوسرا کردار یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں۔ تو بھئی کیا فرق ہے؟ مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا اور آپ سیکھیں گے ہی نہیں تو آپ ان کے اوپر کیسے عمل کریں گے؟ کیونکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اگر انسان اپنے کردار پوری ذمہ داری سے، دیانتداری سے ادا نہیں کرتا تو وہ انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے، ہمیشہ ناخوش رہتا ہے، ہمیشہ اس کو اس کی جو ذہنی صحت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کمزور رہتی ہے، اس کو ذہنی بیماریاں رہتی ہیں، اس کو ڈپریشن رہتا ہے، اس کو وریز رہتی ہیں، اس کو فوبیاز رہتے ہیں۔ اس کا ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو کردار ہیں ان کو پوری طریقے سے نہیں نبھا رہے، کہ ہم اس کو پورے طریقے سے نہیں نبھا رہے۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے لیے، اپنی بقا کے لیے اپنے کردار کو اچھی طرح نبھانے کی نالج ہونی چاہیے۔ یعنی یہ آپ جو رول ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، کیونکہ کردار سے کریکٹر بھی ہے، اور یہ کردار جو رول ہے آپ کا ایز اے انسان یا بطور مرد اور پھر عورت جو ہے، دیکھو نا، کردار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی بھی لمحے میں ہر چیز نہیں ہوتے۔ جی جی، ہم انسان ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن ہم مرد ہوتے ہیں اس وقت جب ہم مردوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بیٹا ہوتے ہیں، جی جی، اس کے بعد ہم بھائی ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم شوہر بن جاتے ہیں، اس کے بعد ہم باپ بن جاتے ہیں۔ تو اب تم سوچو نا کہ جب ہمارا باپ کا کردار کتنا مختلف ہے، ہمارا بیٹے کو ہونے کا کردار کتنا مختلف ہے، اس میں ہم ساری توجہ اپنے ماں باپ کی اور ان کے ماں کے نیچے جو جنت ہے اس کو حاصل کرنے میں وہ ہمارا مقصد ہوتا ہے، اس کی ایک علیحدہ تعلیم ہے۔ جو اگر ہم بھائی ہوتے ہیں تو ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ ہمارا بھائی کا، کہ ہم کس طریقے سے اپنی بہن کو پروٹیکٹ کریں، کس طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں، کس طریقے سے اس کو سپورٹ کریں۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنا مختلف کردار ہے۔ اس کے بعد ہمارے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کردار ہوتے ہیں۔ آپ ہمسائے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، آپ دوست ہوتے ہیں، آپ باس ہیں، آپ باس ہوتے ہیں، آپ ملازم ہوتے ہیں، آپ ٹریولر ہوتے ہیں۔ ہمارے تو ہم لوگ تو اتنے خوش قسمت امام ہیں، مسجد ہیں، آپ امام مسجد ہیں، آپ دیکھیں نا ٹیچر ہیں، ہزاروں، جی تو یہ سارے ہم میں سے ہر کردار ہم اس خاص وقت میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کردار کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا کردار چینج ہوتا رہتا ہے۔ جیسے آپ اسکول میں باس ہیں تو باس جب گھر آئے تو اب آپ باس نہیں ہو سکتے، صحیح ہے، وہ کوئی بھی باس والا رول گھر پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ entering into another role، another role۔ اور پچھلا جو آپ کا کردار اگر آپ نے وہ اچھا ادا کیا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے، تو اگلا کردار آپ کے لیے اور اچھا یا آسان ہو جائے گا۔ جتنے کردار آپ جتنی دیانتداری سے نبھائیں گے، جی جی، آپ کے ہر کردار پہ اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ ہر کردار کو ہر کردار کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز انٹر ریلیٹ کر رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ سب انٹر ریلیٹڈ ہیں، کہ جو چیزیں آپ ایک کردار میں سیکھیں گے اس کا فائدہ دوسرے کردار میں ہوگا اور آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ کتنا یہ آپ کا مطلب یہ کہ چین آف کریکٹرز اور چین آف رول ہے آپ کا سارا، کہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ رول ادا نہیں کیا اور اگلا آپ جو ہے وہ کر لیں گے، اگلا آپ کر لیں گے اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فرض کر لیں کہ اگر آپ اچھے بیٹے نہیں ہیں جی جی، تو آپ کی ریلیشن شپ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے اچھی نہیں ہوگی، تو آپ ایک اچھے باپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ میں وہ جو ایسینشل کیریکٹر ہے وہ مسنگ کر رہے ہیں آپ، رائٹ؟
تو یہ جو چیز ہے نا سمجھنی بہت ضروری ہے. اور دوسری جو چیز سمجھنی بہت ضروری ہے جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہماری جو خوشی ہے، ہمارے سکون جو ہے، ہماری کامیابی جو ہے، اور ہماری زندگی کی جو ذہنی صحت ہے، اس کا دار و مدار اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ہر کردار دیانت داری سے اور پوری سمجھ اور بوجھ کے ساتھ کر رہے ہیں، پوری صلاحیت کے ساتھ. جو کردار بھی ہم اس میں ڈنڈی مارتے ہیں نا، تو پھر وہ جو ڈنڈی ہے نا اس کا اثر ہمارے پر بھی نظر آتا ہے. جو کمی رہ جائے گی وہ پھر آگے جا کے وہ ہماری جو ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس سے اس کا فائدہ ہونا ہے کسی کو، اس میں بھی نظر آتا ہے. تو اس کے بڑے نقصان ہیں، اس کے پورے معاشرے کو نقصان ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر آپ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اس کی اتنی اہمیت ہے. اب دیکھیں نا، اسی کردار میں آپ مسلمان بھی، جب آپ ایک خاص عمر تک پہنچے، بالغ ہو گئے، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی میں پیدا تو ہوا ہوں مسلمان گھر میں، لیکن کیا مجھے کیا کرنا ہے 100% مسلمان ہونے کے لیے. کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو 50%، 70%، 60%، 10% کی اجازت نہیں ہے. یا تو آپ مسلمان ہیں یا نہیں، یعنی گرے ایریا نہیں ہے، کوئی گرے ایریا نہیں، مڈل گراؤنڈ نہیں ہے، پارٹ ٹائم جاب ہے یا نہیں ہے. یہ کردار پارٹ ٹائم نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ سمجھنے والی ہوتی ہے نا. اگر آپ کبھی سمجھیں گے نہیں تو آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا یہ بہت ہی سرسری طور پر ان چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن ان کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اگر اپنے چاروں طرف دیکھیں نا تو لوگوں میں اور جو معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، اس کا جو سارا کا سارا اثر ہے اور جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے کردار صحیح نہیں ادا کر رہے. مثلا اگر کوئی باس بنا ہوا ہے تو وہ صحیح باس نہیں بنا ہوا، اگر کوئی ورکر بنا ہوا ہے تو وہ صحیح ورکر نہیں بنا ہوا، اگر کوئی باپ بنا ہوا ہے تو وہ صحیح پوری طریقے سے باپ نہیں بنا ہوا، اگر کوئی شوہر بنا ہوا ہے تو پوری طریقے سے وہ شوہر نہیں بنا ہوا. تو آپ دیکھیں اس کا اثر صرف گھر پہ نہیں پڑتا، صرف آپ کی زندگی پہ نہیں پڑتا، اس کا اثر پورے معاشرے اور پوری دنیا پہ پڑتا ہے. جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے وہ کسی کی اولاد ہے، بالکل ٹھیک، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے. جس آدمی نے جو 200 آدمیوں کو، آپ روزانہ خبریں سنتے ہیں امریکہ میں، دنیا میں مختلف جگہ پہ لوگوں نے جا کے کسی نے 10 آدمی مار دیے، کسی نے 20 آدمی مار دیے، میچ شوٹنگ کر دی. یہ لوگ یہ کسی کے بچے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہر پولیٹیشین جو دنیا میں جنگ جس نے پھیلا رکھی ہے وہ بھی کسی کا بھائی ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہی کردار جو ہے نبھانے والے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھائی بھی تقسیم ہوتی ہے لوگوں پہ، یعنی وہ اس کے اثرات پہنچتے ہیں، اسی طرح برائی کے جو ہے وہ بھی اثرات اسی طرح ہی تقسیم ہو جاتے ہیں پورے معاشرے کے اوپر. لیکن ایک بندہ کر رہا ہے تو وہ چاہے اچھائی ہے چاہے وہ برائی ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح سے اگر بندہ اچھا ہے، اگر آپ وہ کردار اچھے ادا کر رہے ہیں تو اس کا اثر نہ صرف آپ کے گھر پہ پڑے گا، آپ پہ پڑے گا، بلکہ پورے معاشرے پہ پڑے گا. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج ہم اس سلسلے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن یہ ہم کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ہر موضوع کے اوپر جو آپ کی جو مطالعہ ہے، آپ کی جو آبزرویشن ہے اور آپ کی جو وزڈم ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کے ساتھ یہ جو ڈسکشن میں سامنے لاتے رہیں گے. تو انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں ہم نئے موضوع کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. یار آپ کا بہت شکریہ، بڑی عنایت. نہیں تو میں تو بہت ہی معمولی اور آرڈنری قسم کا انسان ہوں، آپ نے مجھے یہ عزت افزائی دی، اس کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ ہمبل ہیں اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے. آپ سلامت رہیں. شکریہ.